السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اردو پروفیسر۔ رومی سپاہیوں نے 20 مسلمان سپاہیوں کو قید کر کے کیسر روم کے دربار میں پیش کیا۔ رومی بادشاہ کیسر نے ان سپاہیوں سے کہا، اگر تم سب عیسائی بن جاؤ تو جان کی امان پاؤ گے۔ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہرگز نہیں، ہم روشنی سے اندھیرے کی طرف نہیں جائیں گے۔ کیسر روم یہ جواب سن کر سخت غصے میں آ گیا اور جلاد کو حکم دیا کہ فلاں قیدی کے علاوہ باقی سب کے سر اڑا دو۔ کیسر روم کے حکم پر ان کو یکے بعد دیگرے شہید کر دیا گیا۔ اب ایک نوجوان قیدی زندہ بچ گیا۔ کیسر نے سوچا کہ یہ نوجوان بہت زیادہ ذہین و فطین اور لائق ہے، لہٰذا اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اس نے اس نوجوان کو طرح طرح کے لالچ دے کر عیسائی بنانا چاہا، لیکن وہ ہر پیشکش ٹھکراتا رہا۔ اگلے دن پورے جاہو جلال کے ساتھ کیسر روم کا دربار لگا ہوا تھا۔ کیسر اپنے وزیروں سے کہتا ہے، تم سب کا اس مسلمان قیدی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ عیسائی ہو جائے گا؟ ان میں سے ایک وزیر نے کہا کہ قیدی کو عیسائی بنانا ممکن ہے، لیکن ہمیں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ رومی بادشاہ کیسر نے کہا، ڈر کس بات کا ہے؟ تمہیں جان کی امان ہے، کہو اپنے دل کی بات۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کی بیٹی حسن و جمال میں پوری سلطنت میں بے مثال ہے۔ اگر اس کو اس مسلمان قیدی کے پاس بھیجا جائے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائے گا۔ اس نے کہا، پرواہ نہیں، یہ بھی کر کے دیکھو۔ شام ہوتی ہے تو کیسر اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس مسلمان قیدی کو عیسائی بناؤ، چاہے تمہیں اپنی عزت ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ شہزادی بن سنور کر زندان میں اس قیدی کے پاس آتی ہے تو وہ نوجوان اس لڑکی سے بے نیاز ہو کر قبلہ رو ہو کر قرآن پاک کی سورت الفتح کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ شہزادی بھی تلاوت قرآن سننے لگ جاتی ہے۔ جب تلاوت قرآن کے دوران نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ نوجوان قیدی رونے لگ جاتا ہے۔ وہ شہزادی اس نوجوان کے پاس آ کر کہتی ہے، تمہیں اسی شخصیت کا واسطہ ہے جس کا نام لے کر تم رو رہے ہو، جو میں پوچھوں وہ بات سچ سچ بتانا۔ نوجوان قیدی نے کہا، ہاں پوچھو۔ اس شہزادی نے کہا کہ میں نے بہت بڑے شاعروں کو سنا ہے، گانا گانے والوں کو سنا ہے، بہت اچھے اچھے خطیبوں کو سنا ہے، لیکن وہ کلام جو تم پڑھ رہے ہو وہ میرے دل و دماغ پر زیادہ اثر کر رہا ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ یہ کلام کسی شاعر کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر پوچھا، محمد کون ہے؟ ان کا نام لے کر تم کیوں رو رہے تھے؟ جواب آیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا کا اسم گرامی ہے۔ رہی بات میرے رونے کی تو ان کو دیکھنے کی حسرت اور ان کی محبت میں میں رو رہا ہوں۔ شہزادی نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے ان سے ملوا سکو؟ نوجوان نے کہا کہ فی الحال تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ میں تو تمہارا قیدی ہوں۔ اس نے کہا کہ قید سے چھڑانا میرا کام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروانا تمہارا کام ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی زندان سے چلی جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد شہزادی اپنے استبل میں جاتی ہے اور عمدہ نسل کا گھوڑا اور کچھ ہیرے جواہرات لے کر زندان کی طرف واپس آتی ہے اور اس نوجوان سے کہتی ہے کہ تم اب آزاد ہو، چلو اب وعدے کے مطابق مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملواؤ۔ وہ قیدی نوجوان اور شہزادی رات کے اندھیرے میں گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر پر نکلتے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہونے تک وہ دونوں رومی سلطنت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اچانک ان کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کے پیچھے 19 گھوڑا سوار ہوتے ہیں۔ وہ سب سبز لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوتے ہیں۔ شہزادی حیرانگی کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ لوگ تو میرے باپ کی فوج کے سپاہی ہیں ہی نہیں، لیکن وہ نوجوان خوشی سے کہتا ہے کہ یہ تو سب میرے وہ ساتھی ہیں جن کو تمہارے باپ نے شہید کر دیا تھا۔ وہ ان کے قریب جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب شہید ہیں۔ شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زندگی دی ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہیں مبارک ہو، 40 روز کے بعد تم بھی ہم سے آ ملو گے۔ یہ کہہ کر وہ شہید گھوڑوں کو دوڑا دیتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک صحرا میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ اس عظیم لشکر میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے موجود تھے۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے قریب آئے تو انہوں نے کریم
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا منتظر پایا۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی اس شہزادی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی چادر بچھا دی اور قدموں کو بوسہ دیا اور کہا سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اس رب کریم کا شکریہ جس نے مجھے آپ کا دیدار کروایا، میں آپ کے معبود اور آپ کی رسالت پر ایمان لاتی ہوں۔ شہزادی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے، پھر شرماتے ہوئے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نکاح اس نوجوان سے کر دیجئے۔ اس کے بعد نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ 40 روز کے بعد منادی کرا دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دشمن سے جنگ ہونے پر گمسان کا رن پڑتا ہے۔ پہلی جھڑپ میں ہی اس عورت کا شوہر شہید ہو جاتا ہے۔ غزوہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینے کے رہائشی آپ کا والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ استقبال کرنے والوں میں کیسر بادشاہ کی بیٹی بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ ہر سپاہی سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھتی ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ اچانک اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ جاتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اچانک ستاروں سے روشن چاند نکل آیا ہے۔ وہ شہزادی آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر نہیں آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو نکل آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بیٹی تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادی رونے لگتی ہے، پھر گھر آ کر وضو کر کے نفل ادا کرتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں گرتی ہے اور عین اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پروفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔